تو میری نظر میں یہ سوال بڑا محمل سا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے بولنا کب شروع کیا تو اس کیا جواب دے گا. تو یہی حال ہم لوگوں کی شاعری کا ہوتا ہے. ابتدا میں ہم کچھ ٹوٹے پھوٹے مصرے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقاعدگی سے شاعروں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. میرا ایکچولی کام جو ہے ادبی جس کو جو سامنے آنا شروع ہوا وہ یوں سمجھ لیں کہ 67 سے میں اس میدان میں باقاعدگی سے مشاعروں وغیرہ میں شرکت کرتا رہا. اور پھر اس کے بعد جو اس وقت میری کتابیں ہیں وہ میرے شعری مجموعے میں آپ کو ابھی دکھلا دیتا ہوں سارے، کہ تقریباً 9 شعری مجموعے تو ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ نثر میں ہے، میری کتاب ہے بیانڈ ہیئر اینڈ ناؤ. یہ امریکہ سے شائع ہوئی، بڑی تعداد میں چھپی، 2 ایڈیشن اس کے وہاں چھپ چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو میرا مین کام ہے وہ قرآن انسائکلوپیڈیا ہے، موضوعات قرآن انسائکلوپیڈیا. یہ 7 جلدوں پر ہے، تقریباً 7000 صفحات کے اوپر ہے. پھر لاہور کے کچھ وکلا برادری نے فرمائش کی کہ صاحب آپ صرف ان ٹاپک پر ایک کتاب دے دیجئے جو ہمارے کورٹس میں ڈسکس ہوتی ہیں. تو وہ بھی میں نے کمپائل کر تو لی ہے، لیکن ابھی چھپنے کی نوبت نہیں آئی ہے. میں دکھلا دیتا ہوں آپ کو. باقی شعری مجموعوں کے تمام تصاویر آپ کو بھی دکھلائے دیتے ہیں. کچھ کتاب مجھ پر لکھی گئیں. پنجاب یونیورسٹی میں مجھ پر تھیسس لکھا گیا. نازیہ ممتاز ملک ایم اے کی طالبہ، اس نے لکھا، وہ کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب یہ ڈاکٹر مظہر حامد کراچی یونیورسٹی کے، انہوں نے لکھی. سعید الظفر صدیقی ایک احساس شخصیت کے نام سے کتاب ہے ان کی. دوسری جو کتاب مجھ پر لکھی گئی وہ محسن اعظم صاحب جو ہیں ہمارے بزرگ شعراء میں شمار ہوتے ہیں، نقاد بھی ہیں بہت بڑے. انہوں نے بڑا طویل مضمون لکھا مجھ پر، تو وہ ایک کتابی شکل میں اعتراف فن کے نام سے وہ بھی شائع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ رسائل میرے نام سے نکلتے رہے، وہ بھی میں بھی آپ کو دکھلا دیتا ہوں. تو یہ ساری تفصیلات ہیں میری کتابوں کی. ایک اور کتاب میری نثر میں جو مذہب، فلسفہ اور سائنس ان کے اس سے موضوعات کے تحت لکھی گئی، ماورائے آب و گل. یہ غالباً ابھی 4تھا ایڈیشن اس کا چھپ چکا ہے اور اس کی کافی پذیرائی ملی ہے. یہ نثر میں کتاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق براہ راست ادب سے ہوتا ہے، یعنی ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. اسی تعلق سے آج ہمارے بزم میں دنیا اردو کے یکتا، اپنے لہجے کے یکتا، اپنی نثر کے تعلق سے یکتا، اپنی شاعری کے تعلق سے یکتا، اپنی مکمل شخصیت کے تعلق سے یکتا، ایک قداور شخصیت سعید الظفر صدیقی دنیا بھر میں اپنے کلام کی بنیاد پر مدعو کیے جاتے ہیں. آج ہماری بزم میں موجود ہیں. ہم آپ سے ان کا تعارف کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا احسان. بہت بہت شکریہ. میں قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں یا آپ کی خدمت میں کوئی سوال پیش کروں، میں اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری بزم کا حصہ بنے. بھائی عامر مسعود شیخ صاحب، ان کو جتنی داد دی جائے، ان کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے. اور ان کا میں اپنی طرف سے بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بلایا، اور خاص طور سے آپ ان کے ساتھ آپ کی ٹیم جو پوری لگی ہوئی ہے اس کار خیر میں لگی ہوئی ہے، وہ سب داد کی مستحق ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ واحد چینل ہے ہمارے یہاں کا کہ جو ادب کی اس انداز سے ایک عرصہ دراز سے خدمت کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہ لوگ داد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. سب آپ اگر مجھے اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں. مرضی ہے آپ کی. بالکل. بہت شکریہ. میری مرضی تو یہ ہے کہ آپ سے کلام بھی سماعت کریں، آپ سے ہم بہت کچھ آپ کے تجربات جو ہیں اس سے استفادہ کریں، آپ کے مشاہدات سے استفادہ کریں، آپ کی علمیت سے استفادہ کریں. سید بھائی، یہ ڈھیر سارا کام، سوال جو ہے وہ اس کو آخر میں رکھ لو. بالکل بالکل ایسے ہی کر لیتے ہیں. تو سید بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ناظرین کرام،
آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ٹیبل پر موجود یہ جو ایک ذخیرہ ہے کتب کا، بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے شعراء کی کتب اس ٹیبل پر موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام کتب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت سے شعراء کرام کی نہیں بلکہ ایک ہی تخلیق کار کی ہیں، اور وہ تخلیق کار آج ہماری بزم میں موجود ہیں، سید الظفر صدیقی۔ تو ہم ان سے معلوم کرتے ہیں ان کے کتب کے تعلق سے، ان کی ادبی کاوشات کے تعلق سے، اور آپ یقین جانیے کہ اگر کتابوں کا تعارف پیش کیا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ پروگرام کا دورانیہ بہت کم رہ جائے گا، اور اس پروگرام کے دورانیہ میں ہم مکمل ان کی شخصیت کا، ان کی کاوشات کا اور ان کی تحریر کردہ کتب کا تعارف ہرگز نہیں کروا سکیں گے۔ سو ہم یہ چاہیں گے کہ سید الظفر صدیقی صاحب سے خود ہم درخواست کریں کہ وہ ان کتب کے تعلق سے آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعتوں تک یہ بات منتقل کریں کہ یہ اتنا ضخیم کام کس طرح سے اتنا سہل ہوا۔ اب اس میں 9 تو میرے شعری مجموعے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں بالکل آپ سے معلوم بھی کروں گا۔ میں پہلے یہ جاؤں گا کہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 کتب کا یہ سیٹ ہے انسائکلوپیڈیا کے نام سے، موضوعات قرآن کے تعلق سے، تو آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ کیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا ہے جی، اس میں تقریباً 1800 سے زائد موضوعات کے تحت اچھا کلام پاک کی آیتوں کو یکجا کیا گیا، اچھا اور ساتھ ہی میں ان کا اردو ترجمہ، اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی انگریزی ترجمہ بھی ہے، واہ، دونوں چیزیں۔ 1800 سے زیادہ آپ کو کوئی ذہن میں موضوع آئے آپ دیکھ لیں کہ اچھا، اللہ میاں کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ سارا سبحان اللہ، 7 جلدوں پر مشتمل ہے، واہ، ہر جلد 1000 صفحات کی ہے، تقریباً 7000 پیج کی یہ کتاب 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ہر جلد جو ہے 1000 صفحات 1000 پر کم و پیج بیش۔ تو ٹوٹل جو صفحات بنے اس کے 7000 پیجز بنتے ہیں اس میں۔ تو یہ ہے بڑی، اب تو اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا، اچھا، آ چکا گڈ، ہے، واہ، تو خاصی سراہی گئی یہ کتاب جو بہت ہو۔ تو آپ کی جو یہ کاوش ہے سید بھائی، تو اس پہ کتنا وقت آپ کا صرف ہوا؟ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے کہ جو اگر سوچا جائے تو شاید آدمی قدم نہیں بڑھا سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، تقریباً 5 سال 5 سال لگے 5 سال پر محیط رہا، یکجا کرنے میں، اور ایک اسسٹنٹ رکھا اپنے ساتھ اور ایک ٹائپسٹ رکھا اپنے اچھا، ساتھ، واہ، یہ اس کے ساتھ تقریباً 5 سال لگ گئے۔ بہت، اور وہ اس میں اصل میں ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بہت مجھے مہمیز دی۔ اچھا، واہ، ان کے جب میں نے ان کو بتایا کہ اس قسم کا کام شروع کر رہا ہوں، ہمارے جو سائنسدان ہیں جی میرے دوستوں میں سے ہیں، قریبی اچھا، دوستوں میں سے، واہ، تو وہ پھر ہر 15 دن 1 مہینے 1.5 مہینے میں وہ ٹیلی فون پر بھئی کہاں تک پہنچے، روکنا نہیں ہے، کر کے انہوں نے مجھے دوڑا کے رکھا تھا۔ اچھا، آخری وقت میں جب مکمل ہو رہا تھا کام تو جب تو یہ حال ہو گیا تھا وجدی کہ 1 رات سوتا تھا اور 1 رات جاگتا تھا، واہ، 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 کر کے اس کو واہ، مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نے مکمل کرایا، بے یہی دعا شک۔ رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور یہ اتنا بڑا کام ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پاکستان میں پہلا کام میرے ہے، لیے فخر کی بات ہے نا؟ اور نہ صرف آپ کے لیے بلکہ یہ پورے پاکستان کے لیے باعث فخر یہ بات ہے، اور یہ اعزاز کی بات ہے، اور کوئی دنیا میں اتنی سنجیدگی سے اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، یہ حیران کن ایک بات ہے۔ انسائکلوپیڈیا ان کا طاہر القادری صاحب کا ہے، لیکن وہ دستیاب نہیں ہے، میں نے تو بہت کوشش کی کہ مل جائے مجھے کہیں سے، لیکن مل نہیں سکا، یہ آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی ابھی مزید آپ سے گفتگو کریں گے اور اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ شاعری، یعنی ہم جب دیکھتے ہیں ایک بہت بلند قد آور شخصیت سید الظفر صدیقی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی میں ہی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی چاہتیں میسر ہیں، ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ تو آپ نے جس طرح سے انسائکلوپیڈیا کے تعلق سے ہمارے گوش گزار کیا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اپنی غزلیات کے مجموعہ کلام کے تعلق سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ کتنی کتب ہیں آپ کی؟ میری 9 تو شعری مجموعے ہیں، 9 شعری 9 شعری مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ سائنس مذہب کے اشتراک سے کتاب ہے ماورائے آب و گل کے نام سے، اچھا، وہ بھی چوتھا ایڈیشن اس کا چھپ چکا ہے، اچھا، ماشاء اللہ، نثر میں ہے۔ یہ کتاب کسی صورت
گھومتی گھامتی امریکہ پہنچی تو وہاں سے ایک پبلشر نے مجھ سے کہا کہ ہم اس کو چھاپنا چاہتے ہیں. اچھا. تو پھر اس کا ترجمہ میں نے یہاں سے کر کے دیا. بیانڈ ہیئر اینڈ ناؤ کے نام سے کتاب واہ. نیو یارک امریکہ سے شائع ہوئی. بڑی تعداد میں، وہ لوگ تو لاکھوں میں چھاپتے ہیں. جی جی بالکل. کافی بڑی ان کا تعداد تو میں بالکل وہاں بھی بس. بڑی پذیرائی ملی. واہ. اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ کافی وزنی 13 کلو کی تو ایک کتاب ہے یہ. تو ہمارے کچھ دوست احباب وکلا برادری لاہور کی، وہاں ایک فنکشن تھا اس میں گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ ایسا کریں کہ ایک کتابی شکل میں ہمیں صرف وہ موضوعات اکٹھا کر دیں جو ہماری عدالتوں میں ڈسکس ہوتے ہیں. اچھا. تو ان کے لیے پھر یہ الگ، یہ نیچے جو ایک بلیک سی رکھی ہوئی ہے، اچھا. یہ میں نے پوری کتاب دے دی. اس طرح سے 3 کتابیں مجھ پر لکھی گئیں. اچھا. ایک تو پنجاب یونیورسٹی میں تھیسس لکھا گیا ہے میرا، نازیہ ممتاز ملک صاحبہ نے لکھا. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ پھر وہ ڈاکٹر حامد صاحب کراچی یونیورسٹی کے جو تھے، جی جی. انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی مجھے. پھر وہ محسن اعظم صاحب، محسن اعظم علی آبادی. انہوں نے اتنا طویل مضمون لکھا کہ اس کو چھاپنے کے لیے کتابی شکل دینی پڑی. اچھا. تو وہ کتابی شکل واہ. موجود ہے یہاں پر. واہ. تو یہ سب ہے اس طرح سے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اتنا طویل وہ لکھا آپ پر، یعنی آپ کی تخلیقات کے تعلق سے جو موضوع لکھا انہوں نے، اور میں اس بات کو سمجھ بھی سکتا ہوں، اور اس ضخیم کام دیکھنے کے بعد اس کا بآسانی اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ پر 1-2 صفحے کے نثر میں آپ کو سمیٹا نہیں جا سکتا آپ کی تخلیقات کو. اور آپ کے تعلق سے جب بھی کوئی لکھے گا اسے پوری ایک کتاب کم از کم لکھنا پڑے گی کہ سید الظفر صدیقی ہیں کیا. بالکل. اور یہ باعث فخر بات ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں سعید بھائی کہ آپ کے ہم عصر بہت سارے شعراء ہیں اور وہ شاعری ہی سے جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور اگر آپ کے ہم عصر کوئی نثر سے جڑے ہیں تو وہ نثر ہی سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے شاعری کو اور نثر کو اتنی تعداد میں تحریر کیا، نثر کی صورت میں بھی شاعری کی صورت میں بھی، اور دونوں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. نہیں ایسی کہہ رہا. بالکل. مطلب جو ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں نا، ہم تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لکھنے کے لیے الفاظ کم ہیں، ہمارے پاس تو ٹیبل کم پڑ گیا آپ کی کتب رکھنے کے لیے. تو یہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، کس طرح سے وقت صرف نکالتے یہی ہیں؟ ایک کام تو نہیں ہے میرے دوست. اچھا. اس کے علاوہ مطلب جو میرا شعبہ ہے جی ہاں. وہ کاسمیٹک پروڈکشن سے ہے، اور تو زیادہ تر وقت تو ادھر ہی دینا پڑتا تھا. اس کے بعد جو تھوڑا بہت وقت بچ گیا تو وہ پھر شاعری وائری کے لیے ہو جاتا تھا، استعمال ہوتا تھا. اور اس میں بھی فیکٹری ہماری لاہور میں، سوات میں، 1 ہفتہ کراچی اور 1 ہفتہ وہاں، اس طرح سے تقریباً. اس طرح سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سعید بھائی، ہم جیسے کہ میں آپ سے ابھی گزارش کر رہا تھا کہ آپ ہم عصر ہے وہ جو اپنی اپنی تخلیقات میں لگے ہوئے، اور آپ نے بتایا کہ یہ کام تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو جسے فکر روزگار کہتے ہیں یا معاشی معاملات کہتے ہیں، اس پر بھی آپ کی ایک اپنی فیلڈ میں ایک الگ شناخت ہے. جی بالکل ہے. تو یہ زندگی میں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب قدرت ساتھ دیتی ہے تو وہ ہر شعبے میں سر بلند کرتی ہے. تو بس ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہے نا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے شاعری میں آئے تو اپنا نام ایک طاقتور نام آپ کا سامنے آیا. آپ نثر پر آئے تو وہ ایک ایسا کام کر دیا جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ رہے گا، اور لاکھوں کروڑوں احباب اس سے استفادہ کریں گے آپ کے کلام سے. تو سعید بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں اب تک کا جو آپ نے لکھنے پڑھنے کا سفر طے کیا، آپ خود یقیناً مطمئن ہوں گے اپنی کاوشات سے؟ قطعی. اس کام کے مکمل ہونے کے بعد، انسائکلوپیڈیا مکمل ہونے کے بعد، تو پھر تو میں بالکل اطمینان سے ہوں جناب. جی جی. بس تو آپ مطمئن نہیں ہیں آپ کا؟ ہاں، شاعری وغیرہ چلتی رہے گی. شاعری چلتی رہے. تو چلیں زبے، ہماری تو بالکل یقین جانے کہ ہمت ہی نہیں ہو پا رہی ہے کہ اتنے ضخیم کام کے تعلق سے کیا کیا آپ سے معلومات کریں. اور ہم یہ چاہیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ اگر ناگوار نہ گزرے تو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سید الظفر صدیقی صاحب کا کلام جو ہے وہ ان کی سماعتوں تک. بالکل ضرور جناب، حاضر. ایسی بات عطا نہیں. کیجیے. کبھی احساس رگوں میں تیری جاری ہوگا، واہ کبھی جذبہ کوئی اعصاب پہ طاری ہوگا. واہ واہ. اے لغت لے کے میرے سامنے آنے والے،
واہ میرا لہجہ تیرے الفاظ پہ بھاری بھائی، ہوگا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ کبھی احساس رگوں میں تیری جاری ہوگا، کبھی جذبہ کوئی اعصاب پہ طاری ہوگا، اے لغت لے کے میرے سامنے آنے والے، میرا لہجہ تیرے الفاظ پہ بھاری ہوگا۔ واہ اور اب میں آپ کو کچھ وہ سنا دوں غزل؟ جی جی، جو کچھ آپ کا اشعار؟ جی چاہے، آپ کی بزم میں آپ کو جو اچھا لگے وہ۔ جی جی بالکل۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر سعید الظفر صدیقی، جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ ابھی غزل سے کچھ اشعار سن لیجیے۔ جی عطا کیجیے۔ دیکھیے، میں منتخب کر کے جو شاعری لے کر آیا ہوں وہ آسان اور سہل، تاکہ عام لوگوں تک اس کو ضرور۔ اس کا وہ ہو سکے، ادراک ہو سکے۔ تو سنیے غزل کے کچھ۔ تمہارا بھی محبت میں کوئی کردار ہونا تھا، واہ، تمہارا بھی محبت میں، تمہارا بھی محبت میں کوئی کردار ہونا تھا، واہ۔ ہمیں تو خیر سے رسوا سرے بازار ہونا بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ ہمیں تو خیر سے رسوا سرے بازار ہونا واہ۔ تھا، ہمیں پر کیا غم ہستی کے سب در باز ہونے تھے، واہ، ہمارا سر ہی کیا شانوں پہ اپنے بار ہونا تھا، کیا کہنے سے بھائی، واہ 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 ہمارے حوصلے ہی آزمانے تھے زمانے کو، واہ۔ ہمارے حوصلے حوصلے ہی ہی آزمانے تھے زمانے کو، ہمیں سے زندگی کو برسر پیکار ہونا تھا، بہت اچھے، بہت ہمیں سے اچھے، زندگی کو بہت برسر اچھے، واہ پیکار ہونا تھا، واہ۔ ہماری آستینوں ہی میں چھپ کر سانپ پلنے تھے، کیا کہنے، ہماری آستینوں ہی میں چھپ کر سانپ سانپ پلنے تھے، ہمارے اپنے ہی ہاتھوں سے ہم پر وار ہونا تھا، بہت اچھے، بہت اچھے، ہمارے اپنے ہی واہ ہاتھوں سے واہ واہ ہم پر وار ہونا تھا، واہ ہمیں کو ٹھوکریں کھانی تھیں آ کر اپنی چوکھٹ پر، واہ۔ ہمیں کو ٹھوکریں ٹھوکریں کھانی تھیں آ کر اپنی چوکھٹ پر، ہمیں پر اپنے گھر کا راستہ دشوار ہونا تھا، بہت اچھے، بہت اچھے سعید بھائی، ہمیں واہ پر واہ اپنے واہ گھر واہ۔ کا راستہ دشوار ہونا کیا تھا، کہنے سعید بھائی، واہ 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 ہمارے گھر ہی پر کیا شہر میں وحشت برسنی تھی، واہ۔ ہمارے گھر ہی پر کیا شہر میں وحشت برسنی تھی، ہمارے ہی در و دیوار کو مسمار ہونا تھا، بہت اچھے، بہت اچھے، ہمارے ہی بہت در و اچھے، دیوار کو مسمار مسمار ہونا تھا، ہونا تھا، بہت اچھے۔ ہمارے ہی نفس کی ڈور الجھنی تھی رگے جاں سے، کیا کہنے، ہماری سانس ہی کو جان کا آزار ہونا تھا، بہت اچھے، بہت اچھے، ہماری سانس ہی کو جان کا آزار ہونا تھا، ہمیں کیا ایک امیر شہر کی اب دسترس میں تھے، واہ، ہمارا ہی تماشا کیا میری سرکار ہونا تھا، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ہمارا ہی تماشا کیا میری سرکار ہونا تھا، ہمیں تم ڈھونڈنے نکلے ہو ناحق آج بستی میں، تمہارے ہاتھ میں تو آج کا اخبار ہونا تھا۔ بہت اچھے سعید بھائی، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لیں اگر اجازت دیجیے۔ جی جی بالکل۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ہماری بزم میں موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب سعید الظفر صدیقی صاحب۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سعید الظفر صدیقی صاحب سے کلام سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب سعید الظفر صدیقی صاحب، جو اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں، جو اپنا بے بدل کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ ایک بار ہم اور زحمت کلام دیتے ہیں سعید الظفر صدیقی صاحب کو۔ جی جناب، سعید بھائی، ایک غزل سے چند شعر اور جی سنو۔ عطا کیجیے۔ سایہ کہیں کسی کو میسر نہیں ہے کیا، واہ، سایہ سایہ کہیں کسی کسی کو کو میسر نہیں ہے کیا، سر پر جو آسمان تھا سر پر نہیں ہے کیا، کیا اچھا ہے صاحب، واہ واہ سر واہ پر جو آسمان تھا واہ 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 سر پر نہیں ہے کیا، ایک دوسرے سے اپنا پتہ پوچھتے ہیں لوگ، واہ، ایک دوسرے سے اپنا پتہ پوچھتے ہیں لوگ، اب کوئی اپنے آپ کے اندر نہیں ہے کیا، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اب اچھے، کوئی اپنے آپ کے کیا کہنے اندر سے، نہیں ہے واہ کیا، واہ 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 ہنستا ہے کوئی کھل کے نہ روتا ہے ٹوٹ کر، واہ، ہنستا ہے کوئی کھل کے نہ روتا ہے ٹوٹ کر، بستی میں کوئی مست قلندر نہیں ہے کیا، کیا کہنے، کیا کہنے، بستی واہ میں واہ کوئی واہ مست قلندر نہیں ہے کیا، واہ 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 واہ، اتنی شکایتیں ہیں زمانے سے کس لیے، اتنی اتنی شکایتیں شکایتیں ہیں
زمانے سے کس لیے، ساقی نہیں ہے بادہ و ساغر نہیں ہے بھائی کیا؟ کیا کہنے ہیں، واہ 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 اتنی واہ واہ، شکایتیں ہیں زمانے سے کس لیے، ساقی نہیں ہے بادہ و ساغر نہیں ہے کیا؟ واہ کاندھوں پہ بے گھری لیے پھرتے ہیں در بدر، واہ، کاندھوں پہ بے گھری لیے پھرتے ہیں در بدر، اس شہر میں کسی کا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ کیا کہنے، کیا کہنے، اس واہ شہر میں کسی کا کوئی گھر نہیں واہ ہے کیا؟ واہ 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 واہ، اس شہر میں کسی کا کوئی گھر نہیں ہے گھر کیا؟ نہیں ہے کیا؟ ہم زندگی تیرے لیے جہاں سے گزر گئے، ہم زندگی، ہم زندگی تیرے لیے جہاں سے گزر گئے، اب بھی تیرا حساب برابر نہیں ہے کیا؟ کیا اچھا ہے صاحب، واہ 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 واہ، بہت اچھے، ہم زندگی کیا کہنے، تیرے لیے جہاں سے گزر گئے، اب بھی تیرا حساب برابر نہیں ہے کیا؟ اس دور ناسپاس کا ہونے سے تو سعید، واہ، مٹی میں ڈوب جائیں یہ بہتر نہیں ہے کیا؟ بہت اچھے سے بھائی، کیا کہنے، سایہ خوبصورت، کہیں کسی کو میسر نہیں ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، اب میں ایک آدھ نظم آپ کو سنا دوں، جی جی ضرور عطا کیجیے، اور نظم کے سلسلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ نظمیں میں 1980 سے پہلے لکھا کرتا تھا، اچھا، اس کے بعد تقریباً نہیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جسے نوجوانی اور جوانی کا زمانہ تھا، اچھا، تو میری نظموں کا آپ کو رنگ الگ ہی ملے گا، مطلب وہی اس زمان جیسا ہوتا تھا، بالکل اور اس زمانے میں ساحر کا ہم لوگوں پر طوطی بولا کرتا بالکل تھا بالکل، جناب، تو اسی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ بہرحال ایک نظم آپ کو سنا دوں۔ جی ضرور عطا کیجیے، یہ ان دنوں کی بات ہے، ہوا جب عطر بار تھی، واہ روش روش پہ چاندنی، شجر شجر بہار تھی۔ واہ، یہ ان دنوں کی بات ہے، محبتیں جب عام تھیں، رفاقتیں گلی گلی تمہارے میرے نام تھیں۔ کیا کہنے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب حوصلے جوان تھے، ہمارے پاؤں کے تلے زمین و آسمان تھے۔ واہ، یہ ان دنوں کی بات ہے وہ جب میرے قریب تھی، میں بھی ایک غریب تھا، وہ بھی ایک غریب تھی، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، شاندار، واہ میں واہ بھی واہ، ایک غریب تھا، وہ بھی۔ واہ واہ، بہت اچھے، اب آئیں چلیں پھر ایک سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ جی جی کچھ اور کلام پیش کیجیے، صبر ٹوٹا تو حوصلہ دے گا، واہ، صبر ٹوٹا تو حوصلہ دے گا، درد ہی درد کی دوا دے گا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھے، صبر ٹوٹا تو واہ، حوصلہ دے گا، درد ہی، درد ہی درد کی دوا دے گا، آج کے حادثے کی وحشت کو واہ، کل نیا حادثہ بھلا دے گا۔ بہت اچھا سر، واہ 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 واہ، آج کے، کے حادثے کی وحشت کو واہ، کل نیا حادثہ بھلا دے گا، فیصلے گر زمین پر نہ ہوئے، واہ، آسماں اپنا فیصلہ دے گا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت فیصلے اچھے، گر زمین پر نہ ہوئے، آسماں اپنا فیصلہ دے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، صبر ٹوٹا تو حوصلہ دے گا، درد ہی درد کی دوا دے گا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ، میرا بھی چشمے کا ہی مسئلہ ہے یار۔ واہ 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 واہ، ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں معتبر شاعر ہمارے سعید الظفر صدیقی صاحب، جو خوبصورت کلام غزل کی صورت، نظم کی صورت آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ تو ایک بار ہم پھر زحمت کلام دیتے ہیں سعید الظفر صدیقی صاحب کو، ایک غزل سے چند شعر۔ جی عطا کیجیے، آرزو آس خجل، واہ، خواب پریشاں ٹھہرے، بہت اچھے، واہ، آرزو آس خجل، خواب پریشاں ٹھہرے، واہ، کون اس دشت تمنا میں میری جاں ٹھہرے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، کون اس دشت تمنا میں میری جاں واہ ٹھہرے، واہ، آرزو آس خجل، خواب پریشاں ٹھہرے، ہم وہی تیشہ بکف سرکشو آوارہ مزاج، واہ، ہم وہی، ہم وہی تیشہ بکف سرکش و آوارہ مزاج، آپ تو خوش نفس ہو خسرو خوباں ٹھہرے، واہ واہ آپ واہ تو خوش نفس ہو خسرو خوباں ٹھہرے، واہ 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 واہ، دل خوش فہم کہاں باندھ لی تو نے امید، واہ، دل خوش فہم دل خوش فہم کہاں باندھ کہاں لی، باندھ لی تو نے امید، شہر میں ہم نہ مکی ٹھہرے،
نہ مہماں ٹھہرے. بہت اچھے، بہت اچھے. شہر میں ہم نمکی ٹھہرے نہ مہماں ٹھہرے. شعر دیکھو. ہم سے شاید ہے ابھی زام ستم داد طلب. کیا کہنے ہیں. ہم سے شاید ہے ابھی زام ستم داد طلب. قطرے نم سے یہ کہہ دو پس مشگاں ٹھہرے. بہت اچھے. واہ واہ ہم واہ سے شاید ہے ابھی زام ستم داد طلب. واہ. قطرے نم سے یہ کہہ دو بس مشگاں ٹھہرے. اب تو دیکھی نہیں جاتی ہے یہ ویرانی یہ دل. واہ. اب تو دیکھی نہیں جاتی ہے یہ ویرانی دل. اب تو دیکھی نہیں جاتی ہے یہ ویرانی یہ دل. نہ تمنا کوئی ٹھہرے ہے نہ ارما ٹھہرے. بہت اچھے، بہت اچھے، آرزو آس خجل خواب پریشاں ٹھہرے. بہت اچھے، کون اس دشت تمنا میں میری جان بہت ٹھہرے. اچھے. اچھا، وہ آپ سے مزید بھی کلام کی درخواست کریں گے اور سماعت کریں جی، گے. جی، بالکل. تو یوں ہی جی چاہتا ہے کہ چونکہ آپ دنیا بھر میں مدعو کیے جاتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہر جگہ موجود ہیں. ایک چیز ہم نے دیکھی سعید بھائی کہ ہمارا تعلق براہ راست جس شہر سے ہے، جی. یہ ہم قومیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال قائم کرنے کی جسارت کر رہے ہیں. ہم نے اپنے سینئرز کو جب دیکھا تو ان کے لہجے میں ایک شکایت سی پائی پنجاب کے تعلق سے کہ پنجاب جو ہے وہ کراچی کے شعراء کو اس طرح سے مدعو نہیں کرتا یا اس طرح پذیرائی نہیں ہوتی، اور کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے شعراء کو مدعو کرتے ہیں. لیکن جب ہم آپ کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کراچی تو خیر آپ سے عشق کرتا ہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب شاید کراچی سے بڑھ کر عشق کرتا ہے. آپ کو ان بس کی ان کی زیادہ محبت، محبت ہیں. ان کی تو آپ محبت. کچھ بتائیے وہاں ان کی کے محبت. تعلق سے. جی جی. میں اصل میں چونکہ ایک ہفتہ وہاں اور ایک ہفتہ کراچی اچھا. گزشتہ 20 سال سے تو وہاں بھی ادبی حلقوں میں آنا جانا رہتا ہے. میری شدید خواہش تھی اور اس چیز کو میں نے محسوس کیا، اور وہاں تقریبات میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اچھا. یار کیا قصہ ہے کہ لاہور اور کراچی ایسا لگتا ہے کہ ادبی لحاظ سے دو الگ الگ ملک ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آنے جانے کے لیے شاید ویزا پاس. تو ایسا کیوں ہے؟ تو زیادہ تر تو لوگوں نے یہ بتایا کہ صاحب کراچی سے کسی ایک شاعر کو مدعو کرنے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہو جاتا ہے. اتنے میں تو ہم یہاں پورے مشاعرے کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایک مجبوری بیان کی. اچھا. لیکن اس کو کسی اس سے نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں. ہاں، مطلب قومیت کی بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے. اپنے ظرف ہیں، اپنے حوصلے ہیں، اپنی خواہشات ہیں. لیکن وہ میرے ذہن میں یوں آیا معاف کیجیے گا کہ بہت سے سینئر شعراء کو ہم نے دیکھا کہ جو آج ہم میں موجود نہیں بھی رہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا کریں. تو وہ شکایت یا ایک وہ رہا اس کا ایک عنصر. تو میں نے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے حوصلے بڑے بلند ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار پنجاب جو ہے وہ. اور اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ شاید ہمیں اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کام کے ساتھ پنجاب جو ہے وہ آپ کو سر پر بٹھاتا ہے، آپ سے محبتیں کرتا ہے، آپ کو سینے سے لگاتا ہے. محبتیں، لیکن ہم اس کو کسی اس سے نہیں لیتے کہ صاحب قومیت. ہاں، صوبائی بنیاد پہ، قومیتی بنیاد پر. یہاں سے کراچی سے جو لوگ بھی جاتے ہیں جی جی چلے جاتے ہیں جی جی تو ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے. واہ. میں ایک مرتبہ گیا تھا تو میں نے اپنے ساتھ جناب شاعر علی شاعر کو اور راز صاحب کو لے کر گیا. جناب محفلیں ان کے لیے ہونے لگ گئی. بہت اچھے، اور بھی یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں میں خود بھی میں گیا ہوں اور مجھے باقاعدہ مدعو کیا گیا پنجاب کی بہت سی جگہوں پر. مجھے تو ایسا نہیں دیکھا، لیکن پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کچھ سینئر سے ہم تک یہ بات پہنچی تو وہ وقت ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے اور وہ زیادہ محبتیں کرتے ہیں. دونوں شہروں کی کچھ مجبوریاں ہوں، مجبوریاں اس کے تحت بالکل محبتوں میں کوئی کمی نہیں. بالکل. اچھا سعید بھائی، مجھے ایک بات اور، میں آپ سے بہتر اس پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا. آپ نے کتب کے تعلق سے، آپ کی تخلیقات کے تعلق سے، آپ کی شاعری کے تعلق سے آپ کو بہت سے اعزازات سے نوازا گیا، آپ کی خدمت میں ایوارڈ پیش کیے گئے. لیکن ایک سلسلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور وہ اس سے قبل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی ہمارے شہر کا ایک معتبر نام، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ سے بہتر. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی صدارتی
تمغہ انہیں نہیں دیا گیا آج تک ان کی تمام تر تخلیقات کی، اور خوبصورت کریکٹر کا انسان، خوبصورت شاعر، اور دیکھیے اور پھر جو ان کی علمی ادبی خدمات ہیں، ہے نا. زندگی صرف کر تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام جو دوسرا کرے تو اسے صدیاں لگ جائیں اس کام کو یکجا کرنے میں، یہ کام ہوا، شاعری ہوئی، تو کیا وہ صدارتی تمغے جو بانٹتے ہیں انہیں یہ دکھائی نہیں دے رہا؟ دیکھو بھائی، یہ کام جو میں نے کیا اس میں مجھے دنیاوی کسی اس کی ضرورت ٹھیک ہے، ذہن کے اندر ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے، دیٹس آل، لوگوں تک پہنچ جائے. پھر یہاں کہ مجھے کوئی تمغے ومغے کی ضرورت نہیں ہے اس کے سلسلے میں. اور یہ کام جن کا جو کام ہے وہ جانے بھائی، بالکل. کہ کس کو کیوں نہیں دے رہا اچھا ہے. سید بھائی، یہ خدا نخواستہ اس پیرائے میں بات نہیں ہو رہی کہ آپ کو طلب ہے یا آپ چاہتے ہیں، جی. ایسا قطعا نہیں ہے. ایک وہ جو سسٹم تباہ حل ہو گیا ہے بالکل، یعنی وہ جو تمغے سے نواز رہے ہیں جی جی وہ خود نہیں جانتے کہ میں تمغہ دے کیوں رہا ہوں. جی وہ کسی اعزاز سے نواز رہے ہیں تو وہ خود نہیں جانتے کہ بھائی سامنے جسے میں یہ اعزاز عطا کر رہا ہوں یا یہ اسناد پیش کر رہا ہوں، ان کی کاوشات کیا ہیں. جی. تو آپ ہمارے سینئر ہیں اور آپ اپنے لیے نہیں لیکن نشاندہی ضرور کر سکتے ہیں کہ کاوشات ہیں، کام ہے، کام کی بنیاد پر یہ جو کہنا چاہیے یہ جو ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہیں اس میں مطلب ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ سے بہتر صدارتی ایوارڈ کا حقدار کون ہو سکتا جن ہے. حضرات کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ ان کے سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے. ہم کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے صاحب ہمیں یہ نہیں نہ بالکل کوئی ہم لابی وابی بنا کر جائے. بالکل بالکل ظاہر ہے وہ آپ کا مقصد مرضی، ہم اس بالکل قابل نہیں ہوں گے. بالکل نہیں آپ اس قابل نہیں، آپ بلکہ اس منصب پر ہیں کہ جہاں آپ ایوارڈ سے نوازیں لوگوں کو. تو سید آپ موجود ہیں، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت تخلیق کار سعید الظفر صدیقی، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سعید الظفر صدیقی صاحب کو زحمت کلام دیتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. بزم میں موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر سعید الظفر صدیقی صاحب، جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ناظرین ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں اور زحمت کلام دیتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں سعید الظفر صدیقی صاحب سے کہ آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک کچھ اور کلام منتقل کریں. جی سر. ایک طویل نظم کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھ جی دیتا ہوں. ضرور. وقت کی بے رحم سازشیں علماء. واہ. وقت کی بے رحم سازشیں علماء، وقت سے عہد مہر و وفا کیا کریں. زندگی تو عذاب مسلسل ہوئی، دوستو زندگی کی دعا کیا کریں. کیا کہنے سے کتنی پابند ہے رسم و راہ وفا، سانس لیتے ہوئے سہم جاتے ہیں دل. ایک ایک موڑ پر، ایک ایک گام پر، ایک ایک عمر کے دکھ اٹھاتے ہیں دل. واہ. گر یوں ہی وحشتوں کی ہوسناکیاں آگ اور خون کے دریا اگلتی رہیں. وقت کی شاطرانہ جنوں خیزیاں آدمی کے ہیولے میں پلتی رہیں. ظلم و بیداد کی یورشوں کے تلے جینے مرنے کی رسمیں بدل جائیں گی. مصلحت ذات ذہنوں کی آبادیاں آدمی کا سراپا نکل جائیں گی. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. جان تھوڑی سی اب بھی جان میں ہے، واہ. جسم بیچارہ امتحان میں ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. خون تھوکا تھا نوجوانی میں، ذائقہ آج تک زبان میں. بہت اچھے، بہت اچھے. خون تھوکا تھا نوجوانی میں، واہ. ذائقہ آج تک زبان میں ہے. واہ. ایک غزل سے کچھ شعر سن جی لو. جی ضرور عطا کیجیے. یار کیا مصیبت ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید الظفر صدیقی، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. یقیناً آج آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا اور خوبصورت کلام آپ کو سننے کو میسر ہے. ایک غزل سے چند شعر. جی جی ضرور. درد بے حد سا کوئی ڈھنگ کا آزار تو ہو، واہ.
درد بے حد سا کوئی ڈھنگ کا آزار تو ہو، دید و دل کے لیے راستہ ہموار تو ہو، بہت اچھے سعید بھائی، واہ 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 تجھ پہ بھی شہر کے کھل جائیں گے اسرار و رموز، واہ، تو بھی میری طرح رسوا سرے بازار بازار تو تو ہو، ہو، کیا کہنے ہیں کیا کہنے، واہ تو واہ بھی واہ، میری طرح رسوا سرے سرے بازار بازار تو تو ہو، ہو، ہم نہیں کوچے جانا میں کوئی سہل پسند، واہ، ہم نہیں کوچے جانا میں کوئی ہم سہل نہیں پسند، کوچے جانا میں کوئی سہل پسند، راہ لینے کے لیے سامنے دیوار تو ہو، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ 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 واہ، لب ہو خاموش تو خاموشی لب ہی بولے، واہ، لب ہو خاموش تو خاموشی لب ہی بولے، واہ، کچھ تیری بزم میں آزادی اظہار تو ہو، بہت اچھے سعید بھائی، واہ 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 واہ، کیا کہنے، آپ کے ہاتھ ہی بک جائیں گے، بکنا واہ، ہی تو ہے، کیا کہنے، آپ کے ہاتھ ہی بک جائیں گے، بکنا ہی بکنا تو ہی تو ہے، ہے، بس اسی سوچ میں ہے گرمی بازار تو ہو، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، آپ کی بزم میں یہ سوچ کے آ بیٹھے ہیں، واہ، پارساؤں میں کوئی ایک گنہگار تو ہو، بھئی کیا اچھا ہے، پھر زحمت کیجیے، آپ کی بزم میں، آپ کی بزم میں یہ سوچ کے آ بیٹھے ہیں، ہاں ہاں ہاں، پارساؤں میں کوئی ایک گنہگار تو ہو، گنہگار تو ہو، واہ درد بے حد سا کوئی ڈھنگ کا آزار تو ہو۔ واہ 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 واہ، اب ایک نظم سن لیجئے جناب، جی جی عطا کیجیے، ضرور، مکس آپ کو جی سنا جی رہا ہوں۔ ضرور ضرور، کل سرے راہ ایک اجنبی نے کہا، واہ، کل سرے راہ ایک اجنبی نے کہا، کہا، زندگانی حقیقت نہیں خواب ہے، واہ، گردش روز و شب پرتوے صبح و شام، ہر تماشائے وہم و یقین خواب ہے، واہ، کچ کلاہا نہ جاہو حشم کا سرور، اقتدار و حکومت کا ذوق و غرور، واہ، کیف و مستی میں ڈوبی ہوئی جنتیں، دل برو دل نشینوں حسین صحبتیں، واہ، یہ مچلتے ہوئے رنگ برنگے شباب، مرمری پیکروں میں مہو آفتاب، خواب گاہوں میں عیش و طرب کی بہار، کیا چوڑیوں کی کھنک زلف کے انتشار، آنچلوں کے جلوں میں سار خیزیاں، ناز پرور اداؤں میں اٹکھیلیاں، پیکروں سے لپکتے ہوئے باغپن، پہلوؤں میں سمٹتے ہوئے سیمتن، جام و مینا بکف رنگ رلیوں کے رقص، ابروؤں کے اشاروں پہ پریوں کے رقص، واہ، سب کے سب خواب ہیں، سب واہ، کے سب خواب ہیں، واہ، اور میں ہوں ابھی تک اسی سوچ میں، کیا یہ آئین ہنگامہ خیر و شر، کیا یہ دستور تفریق زیر و زبر، کیا یہ تلخا بہے جام اذن حیات، کیا یہ عقلی میں ناممکن و ممکنات، کیا یہ کہنہ روایات کی سختیاں، کیا یہ رسم و رواجوں کی پابندیاں، کیا میرا دل میرا پیار میری وفا، کیا تیرا غم تیرا درد تیری جفا، سب کے سب خواب ہیں۔ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، کیا خوب، کیا خوب، واہ 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 واہ، بہا کے لے گیا سیلاب کھیت گھر کھلیان، واہ، بہا کے لے گیا سیلاب، بہا کے لے گیا سیلاب کھیت گھر کھلیان، ہم اپنے خواب تمہاری خوشی کہاں لے جائیں، بہت اچھے، ہم ہم اپنے اپنے خواب، خواب تمہاری خوشی کہاں لے جائیں، یہ بستیاں تو ہوئی ہیں کسی کی جاگیریں، واہ، ہم اپنی جھوپڑی اپنی گلی کہاں لے جائیں، بہت اچھے سعید بھائی، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، یہ بستیاں تو ہوئی ہیں کسی کی جاگیریں، واہ، ہم اپنی جھوپڑی اپنی گلی کہاں لے جائیں، واہ، تمہارا شہر تو اب شہر ہے فرشتوں کا، واہ، ہمارے پاس ہیں کچھ آدمی، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، تمہارا شہر تو اب شہر ہے فرشتوں کا، ہاں ہاں ہاں، ہمارے پاس ہیں کچھ کچھ آدمی کہاں لے جائیں۔ بہت اچھے، اور ایک نظم اور سنا دوں، اب تو میرے جی خیال سے جی وقت کی تنگی عطا ہے، کیجیے، بالکل سمجھے آپ، ضرور، ایک واقعہ ہے جی جی، اس کو نظم کیا ہے، اچھا ضرور، سمجھے آپ، ہے اسی زمانے کا آج اچھا، قید زمانے، واہ واہ، واقعے کو نظم کیا، شام تھی ساحل سمندر تھا، واہ حشر پر حشر کا سا منظر تھا، واہ، رنگ برنگے لباس میں ملبوس گامزن تھے جوانیوں کے جلوس، میلے برقعے میں ایک بھکارن بھی سکڑی بٹری ہوئی سی بیٹھی تھی، واہ، اس ہجوم طرب کے عالم میں رنگ اور روپ کے تلاطم میں ہر گھڑی داد عیش و عشرت تھی، بھیگ دینے کی کس کو فرصت تھی،
کیا کہنے. جب بہت دیر ہو گئی تو غریب کسمسا کر اٹھی بحال عجیب، میلا برقع اتار کر پھینکا، ناز سے پھر ادھر ادھر دیکھا، دیدنی تھا غرور برنائی، باغ پن لے رہا تھا انگڑائی، ابر میں بجلیوں کا مسکن تھا، دھجیوں کے جلوں میں جوبن تھا، سہم سہم شباب کا عالم، پہلے پہلے حجاب کا عالم، حسن خواب و خیال کی صورت، کم سنی میں جمال کی مورت. واہ 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 واہ. گرد کی تہ جمی تھی بالوں پر، اف خراشیں وہ زرد گالوں پر، اکھڑیوں میں حیا پریشاں سی، اپنے احساس سے گریزاں سی، مفلسی پر شباب آیا تھا، بے بسی پر عذاب آیا تھا، چیتڑوں میں شرر فشانی تھی، ایک سلگتی ہوئی جوانی تھی. کیا کہنے، کیا کہنے. دیدنی تھا غرور برنائی، باغ پن لے رہا تھا انگڑائی، ابر میں بجلیوں کا مسکن تھا، دھجیوں کے جلوں میں جوبن تھا، سہم سہم شباب کا عالم، پہلے پہلے حجاب کا عالم، حسن خواب و خیال کی صورت، کم سنی میں جمال کی مورت. گرد کی تہ جمی تھی بالوں پر، اف خراشیں وہ زرد گالوں پر، اکھڑیوں میں حیا پریشاں سی، اپنے احساس سے گریزاں سی، مفلسی پر شباب آیا تھا، بے بسی پر عذاب آیا تھا، چیتڑوں میں شرر فشانی تھی، ایک سلگتی ہوئی جوانی تھی. ہاتھ خالی تھے ہو کے جو محتاج، ہاتھ خالی تھے ہو کے جو محتاج، حسن کا اب وہ لے رہے تھے خراج، دیکھ ایک نوٹ چل دیا میں بھی، اس کے شعلوں میں جل گیا میں بھی. بہت اچھے، بہت اچھے سعید بھائی، کمال نظم کہی آپ نے. واہ 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 واہ. خوبصورت خوبصورت. کیا کہنے. ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا ہمارے عہد کے ایک نمائندہ، ایک قداور شخص کا کمال، ایک کلام، ایک قداور شخصیت کا کلام. یہ ہیں سعید الظفر صدیقی. یہ کام کا جو آپ انبار دیکھ رہے ہیں، یہ ضخیم کتب دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت لہجہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں سعید الظفر صدیقی. سعید بھائی، پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے، تو ہم آپ سے درخواست گزاریں کہ ایک غزل ہم چاہتے ہیں کہ اور ہماری سماعت تک منتقل کیجیے. آپ کا حکم. دیکھتے ہیں جو اگر ہم وہ سنانے لگ جائیں. واہ. دیکھتے ہیں جو اگر ہم وہ سنانے لگ دیکھتے ہیں جائیں. جو اگر ہم وہ سنانے لگ جائیں. ہاں ہاں. اچھے اچھوں کے میاں ہوش ٹھکانے لگ جائیں. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. دیکھتے ہیں جو اگر ہم وہ سنانے لگ جائیں. اچھے اچھوں کے میاں ہوش ٹھکانے لگ جائیں. کتنے خوش فہم ہیں کچھ لوگ تیری محفل میں. واہ. تم سے نہیں کہہ رہا ہوں. ارے سر، آپ ہم سے بھی کہیے. کتنے خوش فہم ہیں کچھ لوگ تیری محفل میں، ہو اجازت تو ہم آئینہ دکھانے لگ جائیں. بہت اچھے، بہت اچھے. کیا کہنے، کیا ہو اجازت تو ہم آئینہ دکھانے لگ جائیں. ایک ہی پل میں کبھی عمر گزر جاتی ہے. واہ. ایک ہی پل میں کبھی عمر گزر جاتی ہے، اور کسی پل کو بتانے میں زمانے لگ جائیں. بہت اچھے، بہت اچھے. اور کسی پل کو بتانے میں زمانے لگ جائیں. پھر نہ کر دیں نظر انداز ہم اپنے دل کو پھر کسی اور کی. جی. واہ 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 واہ. ایک ہی پل میں کبھی عمر گزر جاتی ہے، اور کسی پل کو بتانے میں زمانے لگ جائیں. پھر نہ کر دیں نظر انداز ہم اپنے دل کو. واہ. پھر کسی اور کی باتوں میں نہ آنے لگ کیا جائیں. کہنے، کیا کہنے. پھر یہ رستے نہ سرابوں کے حوالے کر دیں. واہ. پھر یہ آنکھیں نہ کہیں خواب دکھانے لگ جائیں. کیا کہنے، کیا کہنے. پھر یہ رستے نہ سرابوں کے حوالے کر دیں. پھر یہ آنکھیں نہ کہیں خواب دکھانے لگ جائیں. شومیے وقت کے ہاتھوں کبھی اللہ نہ کرے. واہ. شومیے وقت کے ہاتھوں کبھی اللہ نہ کرے. اس زمانے میں کہیں ہم نظر آنے لگ جائیں. اچھا ایسا. واہ واہ. اس زمانے میں کہیں ہم نظر آنے لگ جائیں. آخری شعر سن لیجئے کہ جاں بلب ہونے میں ایک عمر لگی ہے دیکھو. واہ. جہاں بلب ہونے میں ایک عمر لگی ہے دیکھو. کتنے دن جان سے جانے میں نہ جانے لگ جائیں. واہ 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 واہ. کتنے دن جان سے جانے میں نہ جانے لگ جائیں. واہ واہ. دیکھتے ہیں جو اگر ہم وہ سنانے لگ جائیں. اچھے اچھوں کے میاں ہوش ٹھکانے لگ جائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ سعید بھائی. بہت شکریہ کہ آپ بزم میں تشریف لائے اور آپ نے خوبصورت پروگرام دیا، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ بات بھی پہنچی کہ
سعید الظفر صدیقی صرف گفتگو کے انسان نہیں بلکہ کام کے انسان ہیں، عملاً ان کا کام بولتا ہے. جی تو آخر میں پھر عامر شیخ صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس پروگرام کے تحت انہوں نے اردو ادب کو بہت شکریہ. کی خدمت وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوری آپ کی ٹیم وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے. بہت شکریہ، بہت انشاءاللہ پھر کبھی بہت شکریہ سید، بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. ہماری بزم میں مہمان تھے دنیا اردو کے ممتاز شاعر، سائنسدان اور انسائکلوپیڈیا کا ایک ضخیم ذخیرہ انہوں نے آپ کے سامنے آپ کی سہولت کے لیے تیار کی ہے قرآن کے تعلق سے، پھر غزلیات کے بے شمار مجموعہ کلام. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.